الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارے پاس جو سب سے بڑی پونجی ہے، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اور جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. اگر ایمان نہ ہو تو پھر کہاں کا رمضان اور کہاں کا روزہ، کہاں کی تلاوت اور کہاں کی تراویح، کہاں کی سحری اور کہاں کی افطاری، کہاں کا جمعہ اور کہاں کی جماعت. یہ سب کچھ ایمان کی وجہ سے ہے. اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے جائے تو پہلے اس کو کھاتا کھلوانا پڑتا ہے. جب وہ کھاتا کھلوا لے گا، اس کا کھاتا کھل جائے گا، اب وہ جب چاہے گا اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ جا کے جمع کرے گا. اگر کوئی بینک میں کھاتا نہ کھلوائے اور بغیر کھاتا کھلوائے ہوئے بینک میں اپنا پیسہ جمع کرنے جائے گا تو بینک والا یہی کہے گا کہ پہلے کھاتا کھلواؤ، اس کے بعد پھر اپنے نوٹ کو جمع کرو. تو ایمان جب آدمی قبول کرتا ہے تو وہ اللہ کے اکاؤنٹ میں اپنا کھاتا کھلوا لیتا ہے. اللہ کے ہاں جو بینک ہے اس میں اس کا کھاتا کھل جاتا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ نے دنیا میں جس گھر میں بھیجا ہے اور جس ماحول میں بھیجا ہے تو ہمارا اکاؤنٹ پہلے کھول کے بھیجا ہے. تو بینک میں ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، یہ سب آخرت کی کرنسی ہے. یہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اگر آپ نقلی نوٹ لے کر بینک میں جمع کرنے کے لیے جائیں گے تو بینک والا اس کو نہیں لے گا. عام آدمی فرق نہیں کر پائے گا. دیکھنے میں 2000 کا نوٹ 500 نوٹ ایک جیسا لگے گا. وہ جو ماہرین ہیں، نوٹ کے جو پہچاننے والے ہیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ اصلی اور یہ نقلی ہے. تو نقلی نوٹ بھی اگر آپ جمع کرنے جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو بینک والا اس کو نہیں جمع کرے گا، اس کو نہیں قبول کرے گا. اسی طرح ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری تلاوت اگر اخلاص سے خالی ہے، اگر یہ سب ظاہری شکلیں ہیں صرف، اگر اس کی روح ختم ہو چکی ہے
تو ہمیں تو لگ رہا کہ نماز ہماری نماز کی طرح ہے، روزہ ہمارا روزے کی طرح ہے، تلاوت ہماری تلاوت کی طرح ہے، تراویح ہماری تراویح کی طرح ہے، لیکن اللہ فرق کو جانتا ہے، وہ نہیں قبول کرے گا، وہ ریجیکٹ کر دے گا، نہیں اس میں ملاوٹ ہے، اس میں اس عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اس عبادت میں ریاکاری شامل ہے، اس عبادت میں شہرت شامل ہے، یہ نوٹ یہاں پر ایکسپٹ نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو چیز بھی ہے وہ سب ایمان کی بدولت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ہمارے ایمان کو بیدار کیا، ایمان کے ساتھ ہمیں یاد کیا اور ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو میری محبت کا اعتراف کرتے ہو، تو چند دن روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تورات میں بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مرتبہ صرف براہ راست مخاطب کیا تھا، وہ اتنا خوش ہوئے تھے، اتنا خوش ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا تھا بنی اسرائیل کو تورات میں۔ قرآن میں جو تقریباً قرآن مجید میں تقریباً 88 مرتبہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو اللہ نے براہ راست تقریباً 88 مرتبہ خطاب کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو اور تلاوت کے درمیان میں یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو چوکنا ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اب تم سے براہ راست خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ اب ناراض ہے ہم سے، آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں، دن کا کھانا پینا آپ نے بند کر دیا ہے، کیا بات ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے؟ یہ کوئی سزا ہے، کوئی پنشمنٹ ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے، اللہ ناراض بھی نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے۔ یہ روزہ تو تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے والے بھی اس کو رکھتے آئے ہیں، ہر زمانے میں ہر قوم میں روزہ فرض تھا، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک مشکل چیز تھی روزہ رکھنا، کتنے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، صرف تمہیں پر نہیں، تم سے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ طاقت والا ہے، اللہ قوت والا ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ کہہ سکتا تھا کہ لوگوں 1 مہینہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں تو تمہاری کھال کھنچوا لیں گے ہم۔ ایسا انداز بھی اللہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا، نرمی والا انداز اختیار کیا۔ ہم بھی یہ سوچیں کہ کبھی ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہم ان کو کوئی کام بتاتے ہیں تو کیا یہی نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک شوہر بیوی سے جب بات کرتا ہے تو کیا یہی رویہ اختیار کرتا ہے؟ ایک باپ بیٹے کو جب حکم دیتا ہے تو کیا یہی طریقہ اختیار کرتا ہے؟ ایک آقا
آقا ایک مالک اپنے ملازم سے جب کوئی کام کے لیے کہتا ہے تو کیا یہی طریقے اختیار کرتا ہے؟ کتنے پیارے انداز سے، کتنے محبت بھرے انداز سے اللہ نے روزے کی فرضیت کو بتایا. فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند ہی روز تو ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ تمہیں رکھنا پڑے گا، جبکہ رکھنا ایک مہینہ ہے، لیکن ایک مہینے کے لفظ سے پتا چلتا ہے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے. اللہ فرماتا ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. آج چھٹا روزہ آ گیا، دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں چلا. آج آپ 7ویں تراویح پڑھیں گے، پتہ نہیں چلا. دیکھتے دیکھتے یہ سارے دن ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. تو ایام معدودات فرمایا. اور روزہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے فرض کیا ہے. ایک ہے ہمارا جسم اور ایک چیز ہماری روح. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس کی ضرورت کا ہر سامان اللہ مٹی سے پیدا کر رہا. جسم کی جتنی غذائیں ہیں، چاہے وہ غلہ ہو، دال چاول ہو، اور پھل فروٹ ہو، کھیتی ہو، جو چیز جسم جس سے پل رہا وہ سب زمین سے اگتی ہیں. ہمارا جسم مٹی سے بنایا گیا، اور جسم جن چیزوں سے طاقتور بنتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی اللہ مٹی سے پیدا کر رہا. جو روح ہمارے اندر ہے، یہ روح اوپر سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ دو کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، تمہیں تو علم بہت تھوڑا دیا گیا. تو یہ روح اوپر سے آئی ہے، تو روح کی جتنی غذائیں ہیں سب اوپر کی ہیں. قرآن اوپر سے نازل ہوا، تلاوت آپ کریں گے تو آپ کی روح طاقتور بنے گی. اللہ کا ذکر کریں گے تو طاقتور آپ کا دل بنے گا، آپ کی روح طاقتور بنے گی. جو شریعت آئی ہے اوپر سے، اس شریعت پہ آپ عمل کریں گے، آپ کی روح مضبوط ہوگی، تر و تازہ ہوگی. تو جسم کی ضرورت نیچے سے پوری ہو رہی ہے اور روح کی ضرورت اوپر سے پوری ہوگی. اگر کسی سواری کو خوب کھلا پلا کے خوب موٹا کر دیا جائے اور وہ بہت تیز بھاگنے لگے، لیکن جو سوار ہو وہ بہت کمزور ہو، کئی دنوں کا بھوکا ہو اس کا وہ سوار، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑا کھا پی کر کے مشٹنڈا ہو، طاقتور ہو، جو سوار ہے کئی دنوں کا بھوکا، جو لگام بھی صحیح سے سنبھال نہیں سکتا، اس کو بیٹھا دیا جائے کہ اب تم گھوڑے کو دوڑاؤ. اندازہ کیا ہوگا جب گھوڑا بھاگے گا تو سوار تو کمزور ہے بیچارہ، خود کہاں جا کے گرے گا پتا نہیں، کتنے کو گھوڑا کچلے گا، کتنی کی جان لے گا یہ بھی کچھ پتا نہیں، کتنوں کو نقصان پہنچائے گا یہ گھوڑا، کیونکہ اس کا سوار جو ہے کمزور ہے، وہ گھوڑے کو قابو میں نہیں کر پا رہا. یہی سمجھ لیں یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سواری ہے، یہ ہماری سواری ہے. جس جو اندر روح ہے یہ سوار ہے جو اس کو چلاتا ہے. دودھ پی کر کے، مکھن کھا کے، پھل فروٹ کھا کر کے، عمدہ عمدہ غذا کھا کر کے، خوب مشٹنڈے انڈے کھا کے خوب مشٹنڈے بن گئے. روح کمزور ہے، روح بالکل کمزور، اور اس میں جان نہیں ہے بالکل. اب روح ہمارے جسم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. یہ ہاتھ کس کا گریبان جا کے پکڑے گا، یہ ہاتھ کس پر ظلم کے لیے اٹھے گا، یہ زبان کس کو تکلیف پہنچائے گی، یہ قدم جو بڑھے گے کس کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑھیں گے، کچھ پتا نہیں، کیونکہ جو سوار ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. تو رمضان کا مہینہ اللہ اسی لیے لاتا ہے تاکہ جسم کی غذا کم کر دو، روح کی غذا کو بڑھاؤ. تم دن بھر کچھ نہیں کھانا پینا، جسم کو کمزور کرو، لیکن روح کی ترقی ہوگی، روح ترقی کرے گی، روح کے اندر طاقت آئے گی، روح کے اندر تقویٰ آئے گا،
روح کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، روح کے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہوگا، روح ہماری طاقتور بنے گی، تو جب عید کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں ہماری روح طاقتور ہو چکی ہوگی، جو ہمارے جسم کو جو سواری ہے اس کو سنبھال سکتی ہے۔ پھر یہ نگاہیں غلط نہیں دیکھے گی، پھر یہ زبان غلط نہیں بولے گی، پھر یہ کان غلط نہیں سنے گا، پھر یہ ہاتھ غلط نہیں پکڑے گا، یہ قدم غلط نہیں چلیں گے۔ تو رمضان میں اللہ نے جسم کی خوراک کم کر دیا کہ دن بھر کیا کرنا ہے، تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، سارا دن اسی طرح گزارنا ہے تمہیں۔ اس لیے کہ روزہ خواہشات کو کچل کر کے رکھ دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ کہ جو شادی کرنے کی حیثیت استطاعت نہ رکھتا اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ تو روزہ اللہ نے اسی لیے فرض کیا تاکہ ہماری روح مضبوط ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تقوی کی صفت ہمارے اندر آئے۔ جب تقوی کی صفت ہمارے اندر آئے گی تو ہم دنیا میں بھی ترقی کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تقوی کے بغیر دنیا میں بھی سکون نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بستی والے اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازوں پر کھول دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کے ہاں جا کے دیکھ لیں، ان کا رمضان کا دسترخوان جا کے دیکھ لیں، نظام الدین کا دسترخوان جا کے آپ دیکھیں، چلے جائے الہ آباد مولانا قمر الزمن صاحب کا دسترخوان جا کے آپ دیکھ لیں، چلے جائے رائے بریلی مولانا رابع صاحب کا دسترخوان آپ جا کے دیکھ لیں، چلے جائے سہارنپور وہاں کے مشائخ کے دسترخوان آپ جا کے دیکھ لیں، پھر مولانا مدنی کے دسترخوان کا کیا عالم رہا ہوگا، مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کا کیا عالم رہا ہوگا، پھر آگے بڑھ کر حضرت نظام الدین اولیاء کے دسترخوان کا عالم کیا رہا ہوگا کہ سینکڑوں لوگ افطار بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کہاں سے مال آ رہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ خود بھی کھاتے ہیں وہ، ان کے طفیل میں سینکڑوں لوگ بھی کھاتے ہیں پھر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بہترین کارساز ہے وہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر آ گیا، سب گھبرا گئے کہ انا لمدرکون ہم تو پکڑے گئے، اب ہماری خیریت نہیں، ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے۔ ایسے موقع پر ایک نبی کا ایمان ہے، کہتا ہے ان معی ربی سیہدین میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ غار ثور میں کفار تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے، گھبرا گئے صدیق اکبر، اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے گئے۔ فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ان کے ساتھ ہوا تو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، آگ جلا نہیں سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا۔
جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تو پھر سمندر ان کو ڈبو نہیں سکا. سمندر میں اللہ نے راستہ بنا کے دکھایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا. جب اللہ نبی کے ساتھ تھا تو کفار غار ثور تک پہنچ کر کے واپس چلے آئے لیکن تلاش نہیں کر پائے. اللہ نے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے ساری دنیا خلاف ہو جائے ذرہ برابر ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ ساتھ نہ ہو ہمارے گھر کی چھتیں سونے کی بن جائے, زمین کا فرش چاندی کا بن جائے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہو, قسم خدا کی اگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو ہمیں ہلاکت اور تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لوگوں اللہ کو مناؤ, اللہ کو اپنے ساتھ رکھو, کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. پھر جب یہ تقوی کی صفت آتی ہے, یہ استحضار آتا ہے جو رمضان میں آ جاتا ہے, اتنا تقوی ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے روزے کی برکت سے کہ بند کمرے میں بھی وہ کوئی نہیں دیکھتا, فریج بھی رکھی ہوئی ہے, پیاز بھی اس کو لگی ہوئی لیکن پانی نہیں پیتا. ہو کون روکنے والا ہے, کون اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے, کون دیکھنے والا ہے, لیکن کوئی جو روزے دار ہے جو اس گئے گزرے زمانے میں بھی جو روزے دار ہے وہ بند کمرے میں بھی پانی نہیں پیتا. وہ تصور کرتا ہے جس اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا. اتنا تقویٰ تو آیا ہمارے اندر. چاہا یہ جا رہا کہ یہی صفت یہی کیفیت باقی رہے ہمارے اندر. لوگ بہکا رہے ہوں, لوگ ورگلا رہے ہوں, لیکن ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں. تقوی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہوں لیکن ہمارا استحضار یہ ہو کہ نہیں اللہ تو ہمیں دیکھ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے, گشت کرنے کے نکلے ہیں, گشت کیا کرتے تھے. ایک دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, آواز آ رہی ہے, ماں بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین حضرت عمر کا یہ حکم آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر مت بیچو. ماں نے کہا کہ بیٹا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. پلاننگ کی جا رہی ہے, راستہ بتایا جا رہا, ورگلایا جا رہا, بہکایا جا رہا, لیکن بیٹی ہے کہ تقویٰ اس کے اندر. وہ کہہ رہی عمر نہیں تو کیا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ساری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں ماں بیٹی کی, اور اگلے دن اس کو بہو بنا کر اپنے گھر لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیسی نیک ایسی صاحب تقویٰ یہ بندی تھی کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہو بنا کر کے لاتے ہیں. اور کبھی کبھی بیٹھے ہوئے اچانک چوک پڑتے تھے حضرت عمر اور کہتے تھے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے, ایک جنگل میں گئے, دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا. انہوں نے دسترخوان لگایا, اس کو کھانے کے لیے بلایا تو کہنے لگا کہ میرا تو روزہ ہے, گرمی کا مہینہ اور صحرا میں بکریاں چرانے والا چرواہا کہہ رہا میرا تو روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے یہ. اس نے کہا کہ جو ہمارے خالی دن ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. امتحان لینے کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک بکری تم ہمارے ہاں تو بیچ دو, ہم اس کو ذبح کریں گے, اس کو پکائیں گے, تم کو بھی دیں گے, تمہارے افطاری کا انتظام ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں بکری کا مالک نہیں, اس کا مالک تو کوئی اور ہے, میں تو ہمارا کار ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مالک تمہارا دیکھے گا تو نہیں, تمہارا مالک تو نہیں دیکھے گا, ایک بکری کم ہو جائے گا اس کو کیا پتا چلے گا. تو دیہاتی کہتا ہے, وہ چرواہا کہتا ہے فائن اللہ, اللہ کہاں چلے جائیں گے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا. اتنا متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, بیٹھے بیٹھے کہا کرتے تھے اس امت کا ایک چرواہا صحرا میں دھوپ میں بیٹھا ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ فائن اللہ, اللہ کہاں چلے جائے,
فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہی تقوی، یہی استحضار ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. رمضان اسی لیے آیا ہے، روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے. جب یہ چیز آئے گی تو دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت کا وارث، جنت کا ٹھیکیدار ہم نے اپنے ان بندوں کو بنایا جو متقی پرہیزگار ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقی لوگ جب جنت کی طرف جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہاں پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جیسے کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو دروازہ کھولنا نہیں پڑتا ہے، دروازہ دوسرے لوگ کھولتے ہیں. دروازہ کھول دیا جائے گا ان کے لیے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے جو داروغہ ہوں گے، جنت میں جو فرشتے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم، سلام کر رہے ہوں گے. طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، بڑے اچھے آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. کیا وعدہ اللہ نے کیا تھا؟ یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت میں متقیوں کو داخل کریں گے. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ جنت کا وارث ہم نے اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جو متقی ہوں گے. اللہ نے وعدہ کیا وَإِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. لوگ پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہوں گے، لیکن متقی جو ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے پل صراط سے، اللہ ان کو بچا لے گا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن کے اندر تقوی ہوگا ہم ان کو بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیں گے. یہ وعدہ کیا اللہ نے. پل صراط پر سے گزر کر وہ جنت میں جائیں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اللہ نے جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا، جہاں چاہے ٹہلے گھومے جنت کے اندر. تو میرے بھائیوں، یہ تقوی بہت بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی پونجی ہے یہ تقوی. اس کے بغیر ہم جو ہے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ رحمت بن کر کے آیا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ بار بار آئے. ہو سکتا ہے کہ آخری بار رمضان ہماری زندگی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری موقع دے رہا ہو ہمیں، ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہماری زندگی کا، کہ شعبان میں ایک سال میں مرنے والوں کی جو لسٹ تیار کر کے ملک الموت کے حوالے کر دی گئی، کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت رمضان آئے گا، کتنے رمضان تو گزر گئے نہیں سدھرے، ابھی آئے گا آخر میں تو سدھر ہی جائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہماری زندگی کا آخر رمضان. ایک ایک لمحے کی آپ قدر کریں اس رمضان میں، ایک ایک لمحہ اس کا ضائع نہ ہونے دیں. عبادت کریں، گناہوں سے پرہیز کریں. یاد رکھیے، عبادت کرنا، نیکی کرنا، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ چھوڑ دینا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. کہ اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرنا چھوڑ. ایک نوجوان آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کے وہ کہتا ہے حضرت اللہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتا. اللہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے لیکن گناہ کی عادت پڑ گئی، گناہ بھی نہیں چھوٹتا. کوئی ایسا طریقہ مولانا بتا دیجئے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ گناہ بھی کرے اور پکڑ بھی نہ پکڑے. کوئی ایسا کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ گناہ بھی کرے اور پکڑ بھی نہ پکڑے. ہاں کچھ تجویز تم کو ہم بتا رہے، اس کو عمل کرو، حوصلہ بچ جاؤ. فرمایا اگر گناہ کرنا ہے تمہیں تو اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جاؤ. اللہ کی سلطنت میں رہ کے اللہ سے بغاوت مت کرو. گناہ کرنے کا دل کر رہا، اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان حکومت تو اللہ کی ہے.
اللہ کی سلطنت سے ہم کہاں نکل کے جائیں گے؟ ہم جا نہیں سکتے تو ناممکن ہے۔ فرمایا پھر ایسا کر لو کہ اس کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کر سکتے رزق کھانا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رزق کے کھائے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر موت کا فرشتہ ہے تو کہہ دینا تھوڑا مہلت دے دو، میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں گناہوں سے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، موت آئے گی تو مہلت نہیں ملے گی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے تم بھاگتے ہو ایک دن تم سے مسافر کرے گی آگے۔ اور ہر ایک کی موت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر ایسا کرنا کہ اگر جو ہے قبر میں منکر نکیر حساب لینے کے لیے ان کو قبر میں آنے مت دینا، بتانے دینا ان کو، یہ بھی تو نہیں کر سکتے، ہم نہیں روک سکتے منکر نکیر کو قبر میں آنے سے۔ ٹھیک ہے ایسا کرنا کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو مکر جانا، کہہ دینا کہ نہیں اللہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بول دینا وہاں جا کر کے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دے گا کہ کیا کیا گناہ کیا جاتا تھا اس سے۔ دل لے کے آیا تھا سوال کرنے کے لیے، دل تھا اس کے اندر۔ آج حرام چیزوں کو دیکھنے نے، حرام لقمے نے ہمارے دل کو دل کہاں رکھا؟ ہمارا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ حرام چیزوں کو دیکھنے نے، حرام لقمے نے ہمارے دل کو پتھر بنا دیا۔ غفلت چھائی ہوئی ہے، بے حسی کی انتہا کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کندھوں پر جنازہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لے جا کے دفن کر کے آتا ہے، پھر بھی مطمئن رہتا ہے کہ ہم کبھی نہیں مرنا۔ دل لے کے آیا تھا وہ نوجوان، دل لے کے آیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا جس خدا کی سلطنت سے ہم نکل نہیں سکتے، جس خدا کے دیے رزق کے کھائے بغیر ہم جی نہیں سکتے، جس موت کو ہم مؤخر نہیں کر سکتے، منکر نکیر کو قبر میں آنے سے ہم روک نہیں سکتے، اللہ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں، کیا اس رب کا کی حیا ہم کو نہیں آتی؟ کیا اس اللہ کا ڈر ہمیں نہیں لگتا؟ جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں اس کا لحاظ تو ہونا چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ گواہ رہیے، آج کے بعد میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کی ناشکری نہیں کروں گا، اس سے بغاوت نہیں کروں گا۔ ہم ہر موقع پر اللہ کے محتاج ہیں، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اللہ کے ہر لمحے ہم محتاج ہیں۔ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کے احسانات، اللہ کا دیا اور رزق کے ایک ایک قطرہ ہمارے لوگوں میں دوڑ رہا، ہم چل رہے ہیں، اتنے محتاج، اسی اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگوں یہ رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے زندگی میں آخری رمضان ہے، قدر کر لیں اس کی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحے کی قدر کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو گناہ سال بھر ہوئے ہوں گے لیکن کوشش کریں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہو۔ انشاءاللہ جب پورا رمضان بغیر گناہ کے گزاریں گے تو رمضان کے بعد جو زندگی آئے گی اللہ اس میں گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے